बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम लोगों को जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हमें और आपको इस जुम्मे की रहमत और बरकत से मालोमाल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दीजिए, क्या पता किसकी ज़बान से निकला आमीन कब कबूल हो जाए। आज आप जुम्मे के दिन की कुछ ऐसी बातों के बारे में जानेंगे, इसके बारे में आपको शायद आज से पहले मालूम ना हो। जुम्मे का दिन कोई मामूली दिन नहीं है। आज के दिन आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हम दुनिया की गुफ्तगू में मशरूक रहते हैं। एक बार भी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज जुम्मे का दिन है, कितनी रहमतों और बरकतों वाला है। इस दिन की बरकत से हम चाहें तो अपनी परेशानियों को ख़त्म कर दें। हम लोग ज़माने के आगे रोते हैं, लेकिन एक बार भी हम जुम्मे के रहमत और बरकत को पाना नहीं चाहते। बेशक जुम्मे का दिन तमाम दिनों के सरदार है और अल्लाह के नज़दीक सबसे अजमत वाला है। ये दिन अल्लाह के यह ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से भी ज़्यादा फजीलत रखता है। जुम्मे के दिन एक ऐसा वक्त भी आता है जिस वक्त में बंदा अपनी ज़ुबान से जो अल्फाज निकाल दे, अल्लाह उसके उन अल्फाज को कबूल फरमा लेता है। अब आप सोचें, जाने अनजाने में उन वक्त में कोई गलती बता अपने मुंह से निकाल दे तो वो गलती भी कबूल हो जाती है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि जुम्मे के दिन दुआ कबूलियत का वक्त कौन सा है और उस वक्त में हम क्या एहतमाम रखना चाहिए। इस वीडियो में आप जानेंगे। जुम्मे के दिन के कुछ ऐसे अमल जानेंगे जिसको करने में सिर्फ आपको 10 से 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद में आप अल्लाह से जो भी दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। पूरे दिन में से आप सिर्फ 5 मिनट का वक्त निकाल कर इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह इस दिन की बरकत से आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। पहले हम जुम्मे के दिन की कुछ फजीलतों के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद में हम क्या पढ़ना है और किस वक्त में पढ़ना है, और हम जुम्मे के रहमतों और बरकतों के कैसे पा सकते हैं, ये तमाम बातें जानेंगे। जुम्मे के नमाज पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यूँ तो सब दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं, अगर जुम्मे के दिन की एहतियाम को बयान करते हुए अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने हमसे पहले के लोगों को जुम्मे के दिन से महरूम रखा। चुनांचे यहूदियों के लिए शनिचर और ईसाइयों के लिए इतवार का दिन था। फिर अल्लाह हमें ले आए और उसने हमारे जुम्मे के दिन की रहनुमाई फरमाई। उस दिन की तरतीब इस तरह बनाई कि पहले जुम्मे, फिर शनिचर और उसके बाद इतवार। इस तरह क़यामत के दिन भी वो लोग हमसे पीछे होंगे। हम दुनिया में आए सबसे आखिर में हैं, लेकिन क़यामत के रोज़ सबसे आगे होंगे और तमाम उम्मतों से सबसे पहले हमारी फैसला किया जाएगा। जो शख्स जुम्मे के दिन गुस्ल करे, अपनी पूरी ताकत पर पूरी तरह करे, तेल लगाए या अपने घर वालों के खुशबू लगाए, फिर मस्जिद पहुंचकर 2 आदमियों को अलग न करे
یعنی کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، پھر نماز ادا کریں جتنی اس کی مکتوب میں لکھی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو اس کو خاموشی سے سنیں، تو دوسرے جمعے تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری صفحہ 883 میں لکھا ہوا ہے۔ ابو داؤد حدیث شریف۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعے کے دن کسی کو غسل کرایا اور خود بھی غسل کیا، نماز کے لیے پہلے پہنچا اور جمعے کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے سنا، پیدل چل کر مسجد گیا، کسی بھی سواری پر نہ ہوا، امام کے پاس بیٹھ کر خطبہ سنا، کوئی بھی فالتو کی گفتگو یا کوئی حرکت نہ کی، تو اس ہر قدم پر 1 سال کے روز اور 1 سال کے کام کا ثواب ملے گا۔ محبت کے ساتھ کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے سبحان اللہ۔ شاید آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو، جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، جو آنے والے کا نام باری باری لکھتے ہیں، اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ اپنے شریف لپیٹ کر مسجد کے اندر آ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے جمعے کے دن صحیفوں میں ہمارا نام لکھیں تو ہمیں چاہیے امام کے ممبر پر پہنچنے سے پہلے ہر مسجد میں پہنچ جائیں، تبھی ہمیں قربانی کا بھی ثواب ملے گا۔ اکثر لوگ اس قسمت سے رہتے ہیں کہ جمعے کے دن کیا پڑھنا چاہیے، تو آپ کو بتا دیں، اس دن اور رات میں اللہ کے رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمام درود مجھے پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا، ہمارے درود آپ پر کیسے پیش کیے جائیں گے، جبکہ قبر میں آپ کے جسد اطہر تو بے ساد ہو گئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء سے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا درود مجھ پر ہر جمعے پیش کیا جاتا ہے، بس مجھ پر جو شخص زیادہ درود پڑھے گا وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمت نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ جو شخص صبح کے وقت 10 بار اور شام کے وقت 10 بار مجھ پر درود بھیجتا ہے، اس سے قیامت کے دن میرے شفاعت نصیب ہوگا۔ محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ آئیے اب ہم جان لیتے ہیں جمعے کے دن دعا قبولیت کی جڑی کون سی ہے۔ پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، اس میں کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو، وہ مبارک گھڑی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے نماز ختم ہونے کے بیچ رہتی ہے۔ تم اس عصر کی نماز کے بعد آخر گھڑی میں بھی تلاش کرو۔ جمعے کے دن جب امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتے ہیں، یہ دعا قبولیت کی گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے
اور جب تک آپ نماز ادا نہیں کر لیتے تب تک رہتی ہے۔ اس طرح جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر یہ گھڑی شروع ہوتی ہے اور مغرب کی نماز سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ اس بیچ میں بھی اللہ سے جو دعا مانگی جائے اللہ اس کی قبول فرما لیتا ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو کریں گے، آپ لوگ محروم نہیں رہیں گے۔ وہ عمل کچھ یوں ہے، اس عمل کو کرنے کا وقت عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان سے پہلے ہے۔ عصر کی نماز آپ مکمل طریقے سے ادا کر لیجئے اور اپنی جانماز پر بیٹھے رہیے۔ شروع میں آپ 3 مرتبہ درود و پاک پڑھیں، جو بھی آپ کے یاد ہو، پھر یہ اللہ کا نام مبارک پڑھیں 31 ٹائم یعنی 31 ٹائم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ پھر 33 مرتبہ آپ پڑھیں گے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسے ہی آپ نے جو شروع میں درود و پاک پڑھی تھی، آخر میں بھی 3 بار وہ درود و پاک پڑھیں۔ اس عمل کو آپ جیسے ہی کریں گے انشاءاللہ آپ یقین مانیے بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء لوگ جمعے کے دن اس عمل کو کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی ناممکن کام ہو، بگڑا کام ہو، پریشانیاں ہوں، گھر میں خیر و برکت سے ریلیٹڈ کوئی پریشانی ہو، لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں، کلیش ہو، کوئی جادو ٹونا ہو، کوئی دشمن سے ریلیٹڈ کام ہوتا، آپ اس عمل کو جمعے کے دن کیجئے اور اللہ سے دعا مانگیے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اتنا ہی نہیں ہے، آپ عمل کو کرنے کے بعد اپنے سینے پر دم کیجئے یعنی پھونک مار لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی جسم کی تمام بیماریوں سے اللہ آپ کو شفا دے گا۔ اور اس عمل کو کرنے کے بعد کسی گلاس میں پانی لے کر اس پانی پر 3 مرتبہ دم کر لیجئے۔ اور آپ کے گھر میں کوئی بزرگ لوگ ہیں یا کوئی بیمار لوگ ہیں، اس کے یہ پانی بٹھا کر سر ڈھک کر 3 سانسوں میں پلا دیجئے۔ پھر آپ دیکھیے اگلے جمعے تک اللہ انہیں ہر بیماری سے شفا دے گا۔ جمعے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس جمعے کو کر لیجئے، اس کے بعد اگلے جمعے کو کر لیجئے، پھر اس سے اگلے جمعے کو کر لیجئے۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس عمل کو کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو جمعے کی رحمت اور برکت سے رہے گی۔ اس ویڈیو میں آپ کو نئی سیکھیں کوئی ملے ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے قریبی لوگوں میں شیئر ضرور کریں۔ اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ جمعے کا دن آپ کی وجہ سے ایک بندے نے بھی اس عمل کو کر لیا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ جلدی سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اور آپ کو ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو سوچ کیا رہے ہیں، اس ویڈیو کو آگے بڑھا دیجئے۔